الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. جو تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جو عالم اسلام کو ہدایت کے منبع اور مصدر کی جانب توجہ دلائی تو ارشاد فرمایا: انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. کیا ہوا کتاب خدا کے ساتھ اور کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ، آل رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا اور ذبح کر دیا گیا. رسول کے نواسیوں کو اسیر کیا گیا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. آل رسول کو جلا وطن ہونا پڑا، در بدر ہونا پڑا، چھپنا پڑا. اور پھر ایک جلوہ نظر آتا ہے، جو آل رسول کا نام لیتے تھے ان کو رافضی کہا جاتا تھا اور اس نام لینے کے جرم میں قتل کیا. اور اگر خود علماء اہل سنت میں سے کوئی زیادہ فضائل بیان کرنے لگے، جیسے کہ نسائی، ان جیسوں کو بھی قتل کر دیا. یا مثال کے طور پہ حاکم نیشاپوری کو کہا کہ ان میں بھی شیعت ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کے فضائل. کس کے اہل بیت؟ رسول کے اہل بیت. کل بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ عزاداری کیوں نہیں کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں. اور یہی مصائب اہل بیت کو پھیلانا اور فضائل اہل بیت کو اور مصائب اہل بیت کو زندہ رکھنا اسلام کی بقا کا سبب ہے. وہ کیسے؟ کہ جب فضائل اہل بیت کا علم ہوگا تو لوگ ان کو پہچانیں گے، اور جب مصائب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو ان کو بھی پہچانیں گے، اور ساتھ میں جن لوگوں نے مصائب ڈھائے ہیں ان کو بھی پہچانیں گے. اور جب مصائب ڈھانے والوں کو پہچان جائیں گے تو خود بخود وہ ان لوگوں سے نفرت کرنے لگیں گے. لہٰذا جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوا تو یاد رکھیں کہ جو اس کا فائنل مرحلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو جاننا.
جس نے بھی جان لیا جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی مخالفت کی گئی، وہ پھر اپنے سابقہ مذہب پر باقی نہیں رہ پاتا تھا۔ اظہار کرے یا نہ کرے، اندر سے وہ پریشان ہونے لگتا تھا کہ ہم انہیں مان رہے ہیں جنہوں نے رسول کی بیٹی کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول کی بیٹی کو دھمکایا، جنہوں نے رسول کی بیٹی کو ڈرایا، جنہوں نے رسول کی آل کو تڑپایا۔ اور پھر اس جانب دوبارہ توجہ دلاؤں، اسی وجہ سے ذکر اہل بیت کی اتنی فضیلت۔ اگر سوال کیا جائے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کو نہیں جانتے تھے، ان کی توجہ اگر اہل بیت کی جانب ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ انہی فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کی وجہ سے اور انہی مصائب اہل بیت کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی سب خاموش ہو جاتے تو پھر یہ بیداری نہ ہوتی کہ جو ہو رہی ہے، اور یہ بیداری گریجولی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب کا جو اہم ترین کام ہونا چاہیے کہ جو ائمہ کا بھی رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کی امامت اتنی اہم ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو ایسا ہے جیسے کہ اپنی رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے کہ بعد میں توحید، عدل، نبوت، ہر چیز خطرے میں پڑ جائے گی۔ تمام ادیان عالم کا احترام کرنا چاہیے، ڈائلاگ کی فضا کو برقرار کرنا چاہیے، تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی تعلیمات میں اور دشمنان اہل بیت کی تعلیمات میں زمین کا آسمان فرق ہے۔ پھر تو بعض دفعہ بعض ہمارے سادے لوگ کہہ دیتے ہیں، سیاستدان قسم کے یا کم علم قسم کے علماء، کہ نہیں ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ایز اے انسان تو واقعی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی جان مال کا بھی احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تمام۔ ہم خالی مسلمانوں کو نہیں کہتے، ہم تو اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں، تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہونا چاہیے اور ڈائلاگ کا سلسلہ برقرار ہونا چاہیے۔ نیکی آپ کسی کے ساتھ بھی کریں، اچھی بات ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، قریب رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح مومنین کے ساتھ یہ اہم ہے۔ مگر آپ کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں، کسی کا بھی ساتھ دیں، کسی بھی مظلوم کا دفاع کریں، یہ ثواب کا سبب ہے، اور ہر ظالم کی مذمت کرنی چاہیے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ریگارڈلیس کہ مظلوم ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو، حتیٰ ایتھیسٹ ہو۔ خود ہماری جو روش ہے کوئی ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے تو اچھی طرح ملتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بعض لوگ کم علم ہیں اور بعض کو ایتھیسٹ خود مسلمانوں نے بنایا۔ یہ آپ کے خیال میں طالبان آ رہے ہیں لوگوں کا مسلمان چھوڑیں گے؟ ظالم مسلمانوں کی حکومت سے بہتر کافر، شریف اور عادل کی حکومت ہے۔ اگر افغانستان میں ظلم کرنے والے نان مسلم ہوں گے تو صرف جان جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ لیکن جب افغانستان میں یا عراق میں ISIS یا افغانستان میں طالبان یا بقول پاکستان کے پاس صحافیوں کے پاکستان کے گڈ طالبان جب سوات میں قتل عام کرتے ہیں یا نائجیریا میں بوکو حرام قتل عام کرتے ہیں تو لوگوں کی جان بھی جاتی ہے اور دین بھی جاتا ہے۔ تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں امامت کو ڈسکس کرنا ہے تو بتانا پڑے گا کہ امامت کو ماننے کی وجہ سے ہمارے
دین کا کیسے دفاع ہوا، توحید کا کیسے دفاع ہوا، اور امامت کو نہ ماننے والوں کے یہاں حتیٰ اللہ کی توہین کیسے ہوئی۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی بعض تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے، فرق ہے۔ وہ معرفی اللہ کی جو صحاح ستہ یا کتب اہل سنت میں ہے اس میں، اور وہ اللہ کی معرفت کے جو اہل بیت سے ہے، زمین تا آسمان کا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اہل بیت کا قول اور اہل بیت کی تعلیمات اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل تھیں اور عقلی تھیں اور اچھی لگنے والی تھی کہ آج ہمارے برادران اہل سنت بھی جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے جو صحاح ستہ کا یا بخاری کا ہے۔ کیوں کہ بخاری میں اللہ کا وہ تصور ہے کہ جو جہنم میں اپنا پاؤں ڈالے گا، اور جو ایک تصور خود ہمارے برادران اہل سنت میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ایک نوجوان کی مانند ہے کہ جس کی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے امرد، گھنگریالے بال ہیں اور سونے کی نعلین پہن کے بہشت میں چہل قدمی کر رہا ہے معاذ اللہ۔ لیکن اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو بہترین انٹروڈکشن کہ جس کا ہم لوگ واقعا حق ادا نہیں کرتے، میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے جو ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے کہ جو دعائیں ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے ملی ہیں وہ کسی مذاہب اسلامی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو کچھ سال پہلے خلیفہ اول کے نام سے چھاپا تھا، کیونکہ ان کی نہیں تھی دعائیں، وہ تھی تو چھاپ دیتے۔ تو تمام دعاؤں کے معاملے میں تمام ادیان میں اسلام، اور اسلام میں مذہب حق اہل بیت۔ اور اگر معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے انٹروڈکشن خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی دعا پیش کی جائے تو وہ ہے بہترین دعا، دعائے جوشن کبیر، کہ جس میں 100 چیپٹر یا 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل یا چیپٹر میں اللہ کے 10 نام ہیں۔ تو یہ 1000 اسماء و صفات اللہ کے یا در حقیقت انٹروڈکشن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مانتے ہیں۔ یہ خود ایک واقعی ڈسکشن ہے کہ جو اب تک اتنے کھل کے نہیں ہوا اور ہم قریب اسے ہم کرنے والے ہیں، کہ وہ معرفت خدا جو اہل بیت سے ہوئی اور وہ معرفت خدا یہ جو دشمنان اہل بیت سے ہوئی، زمین تا آسمان فرق ہے۔ وہ معرفت خدا وہ معرفت رسول اللہ جو اہل بیت سے ہوئی، اور وہ معرفت رسول اللہ کہ جو ہے صحاح ستہ کے ذریعے سے ملی، اور جس کی وجہ سے انڈیا میں معاذ اللہ کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ لیکن بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی، لیکن سلمان رشدی نے کتاب لکھی غلط لکھی بلا شک، لیکن آپ جانتے ہیں سلمان رشدی کی کتاب کا بیس کیا تھا؟ جس نے نام رکھا سیکرڈ ورسز، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے ایک روایت جو کتب اہل سنت میں ہے، روایت یا حدیث غرانیق۔ اب اتنا بتاتے چلیں کہ وہ واقعہ کیا ہے، اور کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ جان چھڑائی جائے۔ اس روایت کی قریب انشاءاللہ اس کو ریکارڈ بھی کرنے والے ہیں کہ تفسیر طبری میں اور دیگر میں 30 طریق بیان ہوئے ہیں، ایک نہیں۔ ایک اجماعی موضوع، وہ کیا موضوع کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی اور جب اس آیت پر پہنچے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تو تھی آیت۔ اب معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ بقول ان دشمنان اہل بیت کے کہ شیطان نے اس وقت معاذ اللہ مداخلت کی اور ان کی زبان سے معاذ اللہ یہ جملے کہلوائے تلک الغرانیق العلی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ جو ہیں پتلی گردن والی خوبصورت آسمانی پرندوں جیسی مورتیاں اور یہ بت،
ان کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں. اور اس کے بعد قریش کے تمام مسلمان اور کفار سب سجدے میں چلے گئے حتیٰ کفار. اب بخاری میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ کانٹ چھاٹ کر کے یہ واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن لفظ غرانیق نہیں کی. لہٰذا کسی آپ ڈسکشن کریں گے کہ حدیث غرانیق بخاری میں کہے گا نہیں. آپ سرچ کریں گے بیٹھ کے جدید طریقے سے آپ کو نہیں ملے گا. لیکن وہاں پر واقعہ کیسے نقل ہوا ہے کہ جب سورہ نجم کی آیات نازل ہوئیں تو جب پہنچے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، تو اس کے بعد والے جملے سننے کے بعد کفار اور مسلمین سب سجدے میں چلے گئے. واقعہ تو بیان کر دیا لیکن وہ کیا جملہ تھا، وہ یہ تھا. بعد میں بقول معاذ اللہ کہ شیطان معاذ اللہ شیطان نے یہ سب کچھ انٹرفیئر کر دیا. اور پھر جناب جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کیا تم پہ نازل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری وتلک الغرانیق والعلا. تو پھر جناب جبرائیل نے معاذ اللہ کہا کہ نہیں، میں نے تو یہ پہلے نازل کیا تھا، یہ والا میں نے نہیں کیا، یہ تو شیطان نے داخل کر دیا. اگر یہ موضوع ہمارے یہاں ہوتا تو کتنے لاکھ قتل ہو چکے ہوتے اب تک. اب یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے رشتہ داروں کا قاتل ہوں اور میں کہتا رہوں کہ ہم سب بھائی ہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایسا ہی اتحاد ہوگا. ہمارے درمیان آپ کے درمیان محبت کب ہوگی؟ میں کہوں گا بھائی آپ کو غلط فہمی ہے، میں آپ کے باپ دادا چچا تایا ماموں اور کزنس کا قاتل نہیں ہوں، پھر محبت ہوگی. یہ چیز یاد رکھیں. تو جناب حضرت شیخ مفید سے لے کے آج تک، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اب تک جو سلسلہ چلتا آیا ہے وہ کیا چلتا آیا ہے کہ حقائق بیان کرو. اب خاص پالیسی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ حقائق بیان نہ کرو، اس سے اختلاف ہوتا ہے. نہیں، حقائق بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا، حقائق بیان نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ آپ جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا دین حق ہوتا تو جواب دیتے. تو یہ ہے حدیث غرانیق. اس کی وجہ سے در حقیقت پورا قرآن مشکوک ہو گیا. کیسے؟ کہ اگر ان آیتوں میں معاذ اللہ شیطان نے مداخلت کر دی تو باقی کا کیا حل ہوگا؟ تو یہ جو اس نے کتاب لکھی ہے سرٹیفک ورسز، وہ اس کی وجہ سے لکھی ہے، آیات شیطان. اب یہ بتا دو تو آگ لگ جائے گی، اور یہ بتانا چاہیے. اب آپ تصور کریں کہ وہ انٹروڈکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرایا گیا ہے سیاہ ستہ میں، تماشا دکھانے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے اور الٹی سیدھی ہٹ جو شخصیت معاذ اللہ اشرف الانبیاء کی بتائی گئی ہے، آج کوئی بھی مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو ایسا رسول ماننے کو تیار نہیں. کیسا رسول مانتے ہیں لوگ، کیسا رسول چاہتے ہیں؟ وہ جو اہل بیت نے بتایا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت نے دین کو بچا لیا، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت نے حکومت بنائی یا نہیں بنائی. حکومت بہت سارے لوگوں نے بنائی لیکن دین کو برباد کیا. نبی اور امام کے لیے حکومت بنانا اچھا ہے، لیکن نبی اور امام کے لیے حکومت بنانا لازم نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب آپ کے سامنے ایک چیز بیان کریں کہ امامت کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خاص مقام اور منصب ہے. اور وہ امامت جو ہمارے برادران اہل سنت کہہ رہے ہیں، البتہ ان کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں جزا دے، جو پوری حق بات تو نہیں کرتے لیکن آدھی آدھی کر جاتی ہیں کبھی کبھی.
لیکن آپ کہیں کہ دعا کیوں دے رہے ہیں؟ دعا کیوں دے رہے ہیں کہ ذرا کھل کے بات کریں، لیکن ایک اعتبار سے وہ زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. کیوں کہ جو جان گیا ہے چھپائے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں سزا پائے گا. جو بالکل جاہل ہے، باغی ہے، اس کی اتنی سزا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ڈاکٹر طاہر القادری، میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ دو کتابیں، ایک ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، غدیر کی روایات کے جن میں امامت کا ڈسکشن ہے، وہ انہوں نے جمع کی ہے. لیکن بعد میں ادھر کبھی اس کشتی پہ کبھی اس کشتی پہ. ایک ان کی کتاب ہے قول المعتبر فی امام المنتظر، امام زمان کے بارے میں. اس میں 12 ائمہ کی روایات کو بھی ڈسکشن کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ خلافت رسول اللہ ایک تو ہے جس کے ذریعے سے اللہ اور ولایت ملے گی، وہ 12 خلفاء ہیں، مولا امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری اور امام زمان علیہ السلام کو خود انہوں نے ذکر کیا ہے. اور دوسری خلافت کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ خلافت سیاسی ہے کہ جس میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے خلیفہ اور مولا امام حسن، یعنی 5 خلیفہ. تو انہوں نے خلافت کو ایسے ڈیوائڈ کر دیا، خلافت الہی اور خلافت سیاسی. یعنی 12 ائمہ کا ذکر کیا ہے. یہ کہا ہے کہ اللہ اگر چاہیے اور ولایت چاہیے تو 12 سے ملے گی. یہ لوگ کون ہیں باقی؟ یہ جو خلافت ہے یہ سیاسی ہے، سیاسی ہے. اور جب میں یہ ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جب یہ سیاسی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس سیاست کا ٹائم گزر چکا ہے، اللہ تک پہنچنے کا سلسلہ باقی ہے. خلافت الہیہ اور ولایت باقی ہے. لیکن اب آپ ان خلفاء کو فالو کریں نہ کریں کوئی نتیجہ، ٹائم گزر گیا. کہ ایسے لوگوں کا زیادہ امتحان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تو کھل کے بیان کریں. اب اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں تو خدا ان لوگوں کو اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ ان کو فالو کریں. دیکھیں اس وقت کے بعد بعض لوگ جیسے کہ اس وقت انڈیا میں سلمان نقوی، کہ اللہ ان کو اور حق بیان کرنے کی توفیق فرمائے، پورے انڈیا کے دیوبند اور بریلی اور ندوہ سے ٹکر لے کر وہ کھل کر فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، کھل کر فضائل اہل بیت. جتنا یہ بیان کریں گے اپنی آخرت کو سدھاریں گے. کیونکہ بعد رسول اللہ، آل رسول اللہ کو قتل کیا، یہ جان لیں. اب ہمارے امامت کا یہ تصور ہے، دوسری جگہ جو امامت اور خلافت کا تصور ہے وہ اصل میں حاکم اور بادشاہ کو بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے برادران اہل سنت میں خلیفہ اور امام بنانے کا جو طریقہ ہے، ایک تو کہتے ہیں وصیت. بہت اچھی بات ہے. اب یہ جو وصیت ہے یہاں پر بڑی عجیب بات ہے. اس میں مثال دیتے ہیں جیسا کہ خلیفہ اول نے وصیت کی اور خلیفہ دوم خلیفہ بن گئے. پہلا طریقہ کہتے ہیں انتخاب، کہ جس میں شور مچایا جاتا ہے کہ جی یہ جمہوریت تھی، کوئی جمہوریت نہیں تھی. ایک دو افراد نے شور مچایا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلے کو زبردستی کیا گیا. اگر کوئی کرسی ہو تو ان کو یہ کرسی یہ ہے، دیکھیں یہ کرسیاں چھپی ہوئی ہے.
کے دربے میں افغانستان میں ان سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت اور صحتیابی کے لیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک طریقہ تو بیان کیا جاتا ہے انتخاب، دوسرا طریقہ استعمال کہا جاتا ہے وصیت۔ وصیت کی کیا مثال دی جاتی ہے؟ جیسے خلیفہ اول نے دووں کے لیے وصیت کی۔ تیسرا طریقہ بیان کیا جاتا ہے شورا۔ چوتھا طریقہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ صرف ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کھلی دہشت گردی۔ تو چوتھے طریقوں کو کہا جاتا ہے بالقہر والغلبہ، قہر اور غلبے کے ذریعے سے، قتل عام کے ذریعے سے، مارنے کے ذریعے سے، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے بالسیف، تلوار چلانے کے ذریعے سے۔ اور ایسے آدمی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے الامام المتغلب، وہ امام کہ جو پاور کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، قتل عام کے ذریعے سے پاور میں آیا۔ اب اس کا تلوار اٹھانا حرام ہے، لیکن ڈرامہ اور لطیفہ یہاں سے دیکھیں، اس کا تلوار اٹھانا حرام ہے، اس کا مخالفت کرنا اس والے خلیفہ کی حرام ہے۔ جیسے کہ بنو امیہ کے خلفاء کی، ان کے حساب سے ان کی مخالفت حرام ہے، کس کے اوپر؟ بنو عباس کے افراد کے اوپر۔ لیکن جب یہ پاور میں آ گئے تو اب یہ آٹومیٹکلی خلیفہ بن گئے، ان کی اطاعت واجب ہو گئی۔ اب دوبارہ وہی کہانی چلے گی، کیونکہ بنو عباس کے خلفاء بادشاہ بن گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہو گئی ہے، یہ اولو الامر بن گئے ہیں، ذل الہی بن گئے ہیں، امام المتغلب ہیں، ان کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ہم وہاں ہوتے تو کہا جاتا وہ آپ کے اوپر حرام ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہا کہ اگر یہ حرام بھی کرتے ہیں، اگر یہ ظلم بھی کرتے ہیں، تو بھی ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو مثال کے طور پر ایک مشہور کتاب ان کی عقائد نصفی، جو شرح العقائد کہتے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے جب ایک دیوبندیوں کے مشہور عالم شیرانی صاحب نے کہا کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو ڈسکس کر کے بتایا کہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں شرح العقائد، وہاں کون سی امامت لکھی ہے؟ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں پر یہ والی امامت لکھی ہے جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں آتی ہے، اور وہاں پر واضح لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، امام معزول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ فاسق ہو فسق کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے۔ اور فسق میں مختلف شارحین نے واضح لکھ دیا یہ والا گناہ ہے، یہ والا گناہ، یعنی یہ گناہ کرے، یہ گناہ کرے، بدترین گناہ جنسی گناہ ہے، تو بھی یہ ہٹے گا نہیں۔ کب تک نہیں ہٹے گا؟ تو بڑے مزے کی بات کرتی ہے، یہ خود کرتا ہے تو کرنے دیں۔ اگر یہ آپ کو کہے گناہ کرنے کا، آپ کو حکم دے گناہ کرنے کا، تو پھر آپ مخالفت کریں۔ اس بادشاہ کو کیا پڑی ہے؟ جب سارے مولوی ملا اس کو ذل الہی اور اولو الامر اور کیا کہنا چاہیے اپنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں شراب دیکھ کر بھی، تب سمجھیں کہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ امیر المومنین، یہ بادشاہ اگر شراب پی رہا ہے تو چلے گا، آن لائن بھی۔ اگر یہ آپ سے کہیں کہ پیو، تب آپ بس کہیں کہ یہ غلط کام ہے۔ لیکن پھر کیا آگے کہتے ہیں، آیا پھر اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے؟ نہیں 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 نہیں، تلوار نہیں اٹھائی جائے، بس آپ اتنا کہتے ہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف۔ یہ جو سعودی عرب میں حکومت بنی، اسی بیس پہ بنی۔ ہمارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بس۔ یہ جو IS کی حکومت تھی، یہ اسی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ جو طالبان اس وقت قتل عام کر رہے ہیں، کس کا قتل عام کر رہے ہیں؟ کس کا؟ اہل سنت کا۔ اب یہ ان کو ڈرا رہے ہیں، پھر یہ اگر پاور میں آ گئے تو انہی کتب فقہ اہل سنت کے مطابق یہ کیا بن جائیں گے؟ امام المتغلب، وہ امام کہ جو قہر اور غلبہ اور تلوار کے ذریعے سے پاور میں آ گیا ہے، جیسے ہی ٹوٹل کنٹرول ہو جائے گا جس شہر کا بھی، تو اس فقہ
اہل سنت کے مطابق آٹومیٹکلی یہ ولی امر اور اولو الامر اور ذل الہی اور امیر المومنین بنتا چلا جائے۔ اب اگر کوئی آ کے ہمیں بیوقوف بنائے، ہماری محفل میں کہے کہ جی ہم بھی امامت کو مانتے ہیں، تو وہ والی امامت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امامت الہی کی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم بات کریں انبیاء کی کہ جو اللہ نے بنائے ہوں، اور فرض کریں کہ اس کے بجائے ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ پاور میں نبی بن سکتا ہے، فرض کریں تو کیا کہا جا سکتا تھا کہ حضرت داؤد اور یہ طالبان برابر ہیں، یا حضرت عیسیٰ اور ISIS برابر ہیں؟ بالکل ایسے ہی جو تصور ہمارے یہاں امامت اہل بیت علیہم السلام کا ہے، اس کے مقابلے میں ان جابروں، ان فاسقوں اور تلوار کے ذریعے سے پاور میں آنے والے افراد کو جب خلیفہ اور امام کہہ دیا جاتا ہے، ان کی خلافت اور امامت اور ان کی خلافت اور امامت ایک نہیں ہے۔ اب یہاں سے پھر ہم اسی جگہ پہ لے کے آئیں۔ اب اگر ان اللہ کی جانب سے جن کو خلیفہ بنایا گیا ہے، ان کو اگر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو، ان کا ذکر اگر دنیا کے سامنے کرنا ہو، تو وہ ذکر کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ کہا جائے گا بہت اچھا ہوگا۔ قرآن کب ملے گا؟ جب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ حدیث کب ملے گی؟ جب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ دین کب ملے گا؟ جب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ اللہ کی صحیح معرفت کب ملے گی؟ جب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ رسول اللہ کی صحیح معرفت کب ملے گی؟ جب لوگ ان کو پہچانیں گے۔ حرام واقعی جب ملے گا؟ جب وہ ان کو پہچانیں گے۔ حلال واقعی جب ملے گا؟ جب وہ ان کو پہچانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، یہی وجہ ہے کہ کسی قسم کا بھی ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ہو وہ عبادت ہے، چاہے وہ قصیدے کی صورت میں ہو، چاہے وہ منقبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوز کی صورت میں ہو، چاہے وہ سلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشعار تحت اللفظ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوگ کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ مختلف اور طریقوں سے ہو کہ جو سمبلز وغیرہ ہیں۔ مثال کے طور پہ کالا علم ہو یا سیاہ یہ کپڑے ہوں، یا علم ہو یا تابوت ہو یا زلزلہ ہو، ان کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھیں کس چیز کے ذریعے سے کہ یہ نواسب، یہ دشمن اہل بیت علماء ہر گناہ کے معاملے میں اتنے سخت نہیں ہیں جتنا اہل بیت کے ذکر کے معاملے میں۔ سمجھنا چاہیے، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ کتنے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ رقص یا موسیقی یا فسق اور فجور اور گانے سے اور بجانے سے اور فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے؟ دیا علماء سے مراد علماء غیر شیعہ، لیکن کتنے آپ کو ملیں گے پہلے زیادہ شور کرتے تھے، اب یہ شور بند ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اب وہ شور یوں بند ہو گیا ہے کہ اب عزاداری اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پہلے یہ بڑا شور کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ میڈیا تو تھا نہیں، اب یہ اتنا شور نہیں ملتا کہ علم دیکھو گے، تابوت دیکھو گے، زلجنہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے، کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ٹریولنگ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ان کی تو ساری قوم کے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ فلانے گاؤں میں یہ رافضی اور شیعہ جو ہے نا حسین کر رہے ہیں، تو ان کو روکتے تھے کہ وہاں مت جانا، یہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر یہ دریا کراس کر کے وہاں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں بھی انڈیا ہو یا عرب علاقے ہوں، رقص اور موسیقی اور فسق اور فجور، گانا اور بجانا، بلکہ اس زمانے میں گانا بجانا آج سے زیادہ خطرناک تھا، آپ کو اندازہ ہے؟ آج والے تو ٹی وی یا ریڈیو پہ جا کے سنتے ہیں، جس زمانے کے یہ حکم ہے ان کے، اس زمانے میں تو جا کر لائیو سنتے تھے لوگ، گھر چھوڑتے تھے، گھر سے دور جاتے تھے، پیسہ لٹاتے تھے، جائیدادیں لٹاتے تھے، پھر گانے والیوں کے گانے سنتے تھے۔ اس زمانے میں کسی نے نہیں کہا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن نکاح ٹوٹتا ہے تو کس سے ٹوٹتا ہے؟ حسین سننے سے۔
یہاں سے پتہ چلا کیوں اتنے پریشان ہیں حسین حسین سے. وجہ یہ ہے کہ یہ حسین حسین ہو یا یہ علی علی ہو. جتنا ہم علی علی کریں گے لوگوں کی توجہ ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو فضائل پتہ چلے. اب اس سال اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کو قدیم کا پتہ چلا، مباہلہ کا پتہ چلا. یہ بھی پتہ چلا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم ان حضرات کے القاب نہیں ہیں. البتہ یہ القاب کس نے دیے ان کو؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. خصوصاً فاروق جو لقب دیا ہے وہ اہل کتاب نے دیا تھا. کب پہ؟ جب یروشلم گئے تھے، یا یہودیوں نے یا عیسائیوں نے ان کو دیا تھا. رسول اللہ